انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب۔ چین سے لداخ میں عبرتناک شکست کھانے کے بعد جاپان انڈیا کے لیے چین کے خلاف کھل کر سامنے آ گیا۔ جاپانی جنگی جہاز بھارتی سمندروں میں پہنچ گئے۔ چین پر حملہ کرنے کے لیے جاپان تیار ہو گیا۔ بھارت جاپان کی فوجی مشقیں شروع ہو گئیں۔ چین نے خطرناک جواب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چینی صدر نیول شپ یارڈ پہنچ گئے۔ چین کی نیوی مشقیں شروع ہو گئیں۔ چین کا ایک ساتھ دونوں ملکوں کی نیوی کو عبرت کا نشان بنانے کا اعلان سامنے آ گیا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور نیچے کامنٹ کر کے رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ دوستو، بھارت جو چین سے عبرتناک شکست کھا چکا ہے، اب بھارت بیچارہ بری طرح سے بوکھلا گیا ہے اور جاپان سے مدد مانگ لی ہے۔ جاپان سے چین کی ترقی کی وجہ سے چین سے نفرت کرتا ہے۔ جاپان نے بھارت کے ساتھ مل کر چین پر حملے کا فیصلہ تیار کر لیا ہے اور اس دونوں سلسلے میں دونوں کی نیوی تیار بیٹھی ہے۔ جاپانی نیوی بھارتی اوشن میں پہنچ چکی ہے جہاں کسی بھی وقت حملہ کیا جا سکتا ہے۔ دونوں ممالک کی نیول مشقیں شروع ہو چکی ہیں۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ہفتے کے آخر میں بحر ہند میں ہند اور جاپانی بحری افواج کی مشترکہ مشقوں سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ممالک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کے بارے میں وہ چین کی طرف سے ایک عام خطرہ ہیں۔ اگرچہ دونوں ممالک پر مشتمل مشترکہ فوجی مشقیں کوئی معمولی بات نہیں ہیں، لیکن تازہ ترین سرگرمی تناؤ کے درمیان پیش آتی ہے جو دونوں بیجنگ کے ساتھ سامنا کر رہے ہیں۔ ہندوستان اور چینی فوج متنازع ہمالیائی سرحد کے ساتھ آمنے سامنے کار بند ہیں، جہاں 20 چینی فوجی اپنے چینی ہم منصبوں کے ساتھ حالیہ جھڑپ میں ہیں، جبکہ جاپان اور چین انتظامیہ کو تبدیل کرنے کے لیے جاپانی اقدام پر الفاظ کی جنگ میں بند ہیں۔ چین کا دعویٰ ہے اور اس وجہ سے نئی دہلی اور بیجنگ نے ہمالیہ میں ہونے والی اموات کو ایک دوسرے پر مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ ہندوستان میں چینی سفیر سن ویڈونگ نے کہا ہے کہ اس جھڑپ کے لیے ہندوستانی فوجی ذمہ دار ہیں کیونکہ انہوں نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو عبور کیا ہے جو ڈی فیکٹو بارڈر کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کے جواب میں چین میں ہندوستانی سفیر وکرم مصری نے سفارتی تعلقات میں بدعنوانیوں سے خبردار کیا ہے کیونکہ چینی طاقت کے ذریعے زمین پر جمہوریت کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹوکیو اور بیجنگ نے جزیروں پر بارب کا کاروبار کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے جاپان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے چین کی علاقائی خود مختاری پر سنگین اشتعال انگیزی قرار دیا ہے، جبکہ جاپانی وزیر دفاع تارو کونو نے جواب دیا ہے کہ ٹوکیو بیجنگ کے نہ صرف اس کے منہ توڑ جواب دینے کی اہلیت رکھتی ہے بلکہ اس کے ارادوں کی نگرانی بھی کر سکتا ہے۔ جاپان اور ہندوستان کی مشترکہ بحری مشقوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان اور بحر الکاہل میں جیو پولیٹیکل رکاوٹ تیز ہو رہی ہے۔ جاپان میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس بذریعہ بھارت جاپان مشقیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ یہ اقدام اس وقت ہوئے ہیں جب ہمالیہ میں چینی فوجیوں کے خلاف لڑنے والے 20 ہندوستانی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے اور بیجنگ کے ڈوائر جزائر پر ٹوکیو کے ساتھ تنازع کے دوران تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ نہ صرف بیجنگ نے اس معاملے کو تہہ دل سے لیا ہے اور بیجنگ نے بھارت اور جاپان کو ایک ساتھ جواب دینے کی تیاریاں بھی مکمل کر لی ہیں۔ بیجنگ نے دونوں ممالک سے کہا ہے کہ دونوں ممالک نہ سمجھیں کہ ہم صرف ہمالیائی سرحد پر محفوظ نہیں ہیں بلکہ ہم ہر سرحد پر اسی طرح کار بند ہیں جس طرح ہم ہمالیائی چوٹیوں پر کار بند ہیں۔ تجزیہ نگاروں کو کہنا ہے کہ ہفتے کے آخر میں بحر ہند میں ہندوستانی اور جاپانی بحری افواج کے مشترکہ مشقوں سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ممالک کو ایک خطرناک دشمن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کا نام چین ہے۔ درِ اثنا ٹوکیو اور جاپان نے جزیروں پر بارب کا کاروبار کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت اور جاپان کی فوجی مشقیں بھی جاری ہیں۔ ہندوستان اور بحر الکاہل میں جیو پولیٹیکل رکاوٹیں دونوں کے درمیان بڑھ رہی ہیں۔ اس مہینے میں نہ صرف امریکہ نے بحر فلپائن اور بحیرہ جنوبی چین میں 3 مشقیں کی ہیں، ان میں سے 2 کو 3 طیارہ بردار بحری جہاز USS نمبز، USS رونالڈ ریگن اور USS تھیوڈور روز ویلٹ نے انجام دیا، جبکہ تیسرا جاپان میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس کے ساتھ مشترکہ طور پر کیا گیا تھا۔
چین اور ویتنام کے مابین ویتنام کی ماہی گیری کی کشتی کو 2 چینی بحری جہازوں کے ٹکراؤ اور ڈبونے کے بعد کشیدگی بھی بڑھ رہی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی ایسوسی ایشن آسیان نے ہفتے کو جاری کیا، جس سے متعدد ماہرین نے بحیرہ جنوبی چین کے بارے میں چینی دعووں کے خلاف ایک مضبوط دعوے کے طور پر دیکھا، جب انہوں نے کہا ہے کہ 1982 میں اقوام متحدہ کے بحروں کے معاہدے کو پانیوں میں علاقائی دعووں کے فیصلوں کی بنیاد بنانی چاہیے۔ دوسری جانب چینی نیوی نے بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس موقع پر چینی صدر شی جن پنگ انڈین اوشن بھی پہنچ چکے ہیں اور اس موقع پر چین اور جاپان کو بھرپور طریقے سے جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تجزیہ کاروں اور سیٹلائٹ امیجری کے مطابق چین نے بدھ کے روز جنوبی چین میں بحری مشقوں کا آغاز کیا، جہاں پر چینی صدر شی جن پنگ بھی موجود تھے، جس میں ساحلی محافظ اور بحری جہازوں کے ساتھ جزیروں پر طوفان برپا کرنے اور ان پر قبضہ کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ چین کے صوبہ ہینان کی میری ٹائم سیفٹی ایڈمنسٹریشن نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ 1 تا 5 جولائی تک متنازع پارسل جزیرے کے اطراف اور آس پاس کے علاقے میں ایک بحری مشق ہوگی اور اس دوران اس علاقے میں جہازوں کی آمد و رفت ممنوع ہوگی۔ چینی سرکاری سطح پر چلنے والے میڈیا نے بتایا کہ بدھ کے روز یہ مشق جاری ہے۔ برائن کلارک نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ جزیرے پر قبضہ یا جزیرے کی سلامتی کی مشقیں کر رہے ہیں، جو جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے لیے یہ مظاہرہ کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ چین آسکی اور ان کے جزیروں سے ٹکرا کے واشنگٹن میں واقع تھنک ٹینک ہیڈسن انسٹی ٹیوٹ کے سینئر ساتھی اور بحری امور نے مشورہ دیا ہے کہ یہ مشق کسی اور فوجی قوت پر حملے کی تقلید کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ فوج کو پولیس کی کارروائی میں ممکنہ شہری بدامنی کو دبانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ انہوں نے بینر نیوز اور ایجنسی ریڈیو فری ایشیا کو بتایا کہ جس طرح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مشق کے لیے اپنی فوجیں تشکیل دے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جلد جاپان اور بھارت کو چین جواب دینے والا ہے اور یہ ایک سویلین کارروائی کی نسبت فوج سے طاقت سے منسلک کلسوف عمل ہے۔ ووڈی جزیرے میں چین کے اہم فوجی اڈے کی سیٹلائٹ امیجری کا جائزہ لینے کے بعد یہ جزیرہ چین کا سب سے بڑا مقبوضہ خصوصیات اور پیراسلسل میں مقامی انتظامی مرکز ہے۔ یہ پتھروں اور چٹانوں کا ایک جزیرہ نما ہے جو ویتنام، تائیوان اور چین کے مابین متنازع ہے۔ یہ عوامی لبریشن آرمی پلین اور چائنا کوسٹ گارڈ CCG کے لیے ایک متوقع اسٹاپ آف ہے۔ یہ بھی اس مشق کا سٹیجنگ گراؤنڈ معلوم ہوتا ہے۔ بینر نیوز اور ARSF کے ذریعے دکھائے گئے مصنوعی سیارے کی منظرکشی نے گزشتہ ہفتے تک ووڈی کی بندرگاہ میں ایک قسم کی 071 لینڈنگ ہیلی کاپٹر کو دکھایا گیا، جس میں اس کے کمان پر غیر متوقع کلاس کے 3 چھوٹے جہاز تھے۔ اس کی قسم 071 دوحہ جنگی کارروائیوں کے لیے تھی اور تینوں چھوٹی بحری جہاز چینی بحریہ کی خدمت میں بارودی سرنگوں سے چلنے والوں کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں۔ بحری جہاز سے باخبر آنے والے اعداد و شمار اور مصنوعی سیارے کی تصور آئی کے مطابق خاص طور پر ساحلی محفوظوں کے مٹھی بھر جہاز بھی اس علاقے میں محفوظ ہیں اور یہ مشقیں کر رہے ہیں۔ وہ چین کے صوبہ ہینیان میں واقع سانیا کی بندرگاہ سے آئے ہو سکتے ہیں، جہاں اتوار کے روز 7 ساحلی محافظ جہاز بھیجے گئے تھے۔ چین نے اسی روز عوامی آرمڈ پولیس پر حکومت کرنے والے اپنے قانون میں نظر ثانی کی، جس میں PAP کی حیثیت کو باقاعدہ طور پر تبدیل کرتے ہوئے اس کے اتحادی ایجنسیوں جیسے کوسٹ گارڈ کو بحریہ کے شانہ بشانہ مسلح افواج کی شاخ میں تبدیل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوامی مسلح پولیس کے ساتھ ساحل گاز گوٹ باندھنے سے چینی سیکیورٹی آپریٹس کے اس حصے میں توسیع کر سکتے ہیں، جس میں داخلی بدامنی کو ختم کرنے پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ اس مشق کا ایک حصہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جزیرے نے اپنی فوجیں اتارنے کا بھی مظاہرہ کریں، جہاں مقامی آبادی بے چین ہو رہی ہے۔ پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔